وہ کنگن پہنتا تھا 3، تو بات کرتے ہوئے نا ایسے ایسے ہاتھ ہلاتا تھا تو کنگن بجتے تھے، سونے کے کنگن تھے۔ آپ کا بھی ایک وزیر اعظم گزرا ہے پاکستان کا، جو دلی سے کپڑے خرید کے آسٹریلیا سے سلوایا تھا، ہر جگہ تو ان کے محل ہوتے ہیں۔ چلو وزیروں کی کیا بات کرنی ہے، ہمارے ملک میں تو پیروں کی پجاروں بھی دیکھنے کے قابل ہے، اس کی بھی بڑی شان ہوتی ہے جی۔ کتنی فوٹو لوگ پیر صاحب کی نہیں کھینچ رہے ہوتے جتنی پجاروں کی، لوگوں کو کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسا فلسفہ ہے، درس فقیری کا اور انداز امیری کا، ایسے تو نہیں نا میاں کام چلے گا۔ لوگ کبھی بھی صرف تقریر سے مطمئن نہیں ہوتے، تقریر سے چند تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن فوراً لوگ عمل بھی دیکھتے ہیں، پھر خسارہ ہوتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ وہ کسرا کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا تو کنگن بجتے تھے، بڑے مشہور تھے کہ اس کے پاس کنگن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ، توجہ ہے میری بات پر، حضور مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں ابھی، پر حضور کا یقین کامل دیکھیے گا۔ کسرا، کیسر و کسرا کی سلطنتیں سپر پاور اس زمانے میں معاذ اللہ سمجھی جاتی ہیں، ابھی ایک گاؤں پر حکومت نہیں، پر حضور کا عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے امت کو دینے کے لیے۔ محبوب فرمانے لگے تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، اور میں یہاں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا علاقہ فتح ہوگا اور وہ بادشاہ گرفتار ہوگا، یہ قتل ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے، اور سراقہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے۔ میں بریلی شریف میں حاضر تھا، وہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی ہیں نا جو مولانا حسن رضا صاحب، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب، مجھے ان سے پڑھنے کا بھی موقع میسر آیا، 2008 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا حضرت صاحب مجھے بھی تھوڑی شعر سے دلچسپی ہے، تو میں نے کہا کچھ تازہ شعر تو کہیں۔ انہوں نے فی البدیہہ ایک شعر کہا تھا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا نا، اور کوئی غیب تم اسے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ تو حضور نے فرمایا وہ فتح ہوگا، کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں۔ زمانے بیت گئے، حضرت عمر کے ایک ابتدائی دور میں حضرت سراقہ بن مالک حضرت سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں شامل تھے جب قادسیہ کی طرف روانگی ہوئی۔ ایک بہت بڑا قلعہ تھا، چھوٹی ان کے قلعے ہوتے تھے، ہمارے پنجاب میں تو ہیں، آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، ان میں نا سوراخ بھی نہیں رکھا جاتا، اور لکڑی کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے۔ نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جنگوں کا جب ڈر ہوتا تھا نا تو لوگ کیا کرتے تھے کہ 2-3 مہینے کا راشن لے کے قلعہ بند ہو جاتا تھا، اندر چیزیں سٹاک کر لیتے تھے اور اندر بند ہو جاتے تھے کہ اب لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو اس جانب ایک علاقہ تھا، وہاں یہودیوں کا قبضہ تھا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ جڑے نہیں بولے انہوں کا کی پروگرام، نہ ہاں نہ نہ، چوپ ہوئی ویسے ہاں ہی ہوتی ہے۔ چلے میں اور کم کرتا ہوں بات، میری اصل میں طبیعت ہے، میں جمعے میں بھی 35 منٹ بات کرتا ہوں، خیر الکلام میں ما قل و دل۔ اچھا تسی تو نہیں رہ جاؤں گے، اللہ خوش رکھے۔ آپ سنیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ مضمون صرف عرض کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو قلعہ بند ہو گئے یہودی، اب وہ باہر نکلے تو لڑائی ہوگا، اندر جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، قلعہ بند ہو گئے، کیا کریں؟ ایک منجنیق ہوتی تھی گلیل کی طرز کی بنی ہوئی، بڑے بڑے بانس رکھ کے نا اس کے ساتھ باندھتے تھے، اور وہ پتھر مارنے کے کام آتی تھی، اسی کی بنیاد پر بعد میں توپ بنائی گئی، اس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، منجنیق رکھ کے نا تو اس سے پتھر اندر پھینکتے ہیں، تو کہا منجنیق سے آپ کتنے بھی پتھر پھینک لو، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اندر۔ انہوں نے بھی تو دفاع کیا ہوگا نا، یہ بھی تو ان کے ذہن میں ہوگا نا کہ منجنیق سے بھی پتھر آ سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت سراقہ بن مالک ہو تو بوڑھے گئے تھے پر اس جنگ میں شریک تھے، فرمانے لگے یار اس طرح کرو، چکروں میں نہ پڑو، مجھے منجنیق میں رکھ کے نا تو اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں، منجنیق میں رکھ کے نا مجھے اندر پھینکو۔ وہ صحابہ مسکرانے لگے ان کی بات سے، نوجوان لوگ کہنے لگے بابا کوئی کرنے والی بات کرو،
पहली तो बात यह है कि मंजनीक में रख के आपको अंदर फेंकेंगे तो वो हड्डी पसली बचेगी आपकी सलाह में, इतनी जोर से आप लगेंगे जाके। और फिर अगर आप बच भी गए तो यहूदी आपको बाहर आने देंगे? हजरत सुराका बिन मालिक ने सुन्ना उठ के खड़े हुए और अपना इमामा सीधा किया, सीना बंद बांधा, फरमाया मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं दावे से कहता हूं मुझे अंदर फेंको, मैं तुम्हें दरवाजा खोल के दिखाऊंगा। लोगों ने कहा हजरत जी इतना जलाल, फरमाया तुमने बात किस तरह की, फेंको का हिकमत तो बताएं, पर मैं ये खोलने के बाद बताऊंगा ताकि तुम्हें यकीन नसीब हो, फेंको। वाकई उन्होंने मंजनीक में रखा, हजरत सुराका बिन मालिक को फेंका। थोड़ी देर के बाद हजरत सुराका बिन मालिक ने दरवाजा खोला तो कहने लगे यहूदियों के पास बाद में जाना, पहले मुझे देख लो, मेरे कपड़ों को गर्द भी कोई नहीं लगी, मिट्टी भी कोई नहीं। कहा जनाब हिकमत क्या है, आपके पास कौन सा नुस्खा है जो आप बच गए? और मानने लगे नुस्खा मेरा ईमान है, मेरा यकीन कामिल है। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, जब तक कंगन नहीं ना आते हजरत इजराइल कोई नहीं आएंगे। वादा है रसूल करीम का, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये कैसे हो सकता है कि कंगन आने से पहले मैं दुनिया से चला जाऊं? ये हुजूर ने फरमाया। हज़रत सुराका बिन मालिक कहने लगे बस गिरफ्तार कर लिया गया, यहूदियों को पकड़ लिया, बात खत्म हो गई। हजरत उमर का आखिरी जमाना, जनाब सुराका पूरे हो गए, उनके पोते भी बड़े बड़े शादीशुदा बूढ़े, अब उठा नहीं जाता, फतह हो गया किसरा का। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं मौजूद था हजरत उमर के उस दरबार में जब किसरा के कंगन आए। फरमाते कोई अजीब ही रंग था। जब हजरत उमर ने जनाबा सुराका के पोते से कहा दादा को जाके बताओ कंगन आ गए, कंगन आ गए। उन्होंने कहा जी दादा से तो उठा नहीं जाता। और मानने लगे कि दफा कान में तुम कह देना कंगन आ गए, फिर देखना किस तरह उठता है, फिर देखना मोहब्बत सच्ची हो तो रब तो जुलेखा को भी जवानी अता कर देता है। फरमाया जाओ जा करके ना कान में एक दफा कह देना, फिर देखना कैसे आते हैं। तो पोते कहते हैं वो लिहाफ ओढ़े लेटे थे, कुर्बान जाए, जाके कहा दादा कंगन आ गए, तो अल्लाह अकबर, फिर मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा, फिर फेंका कंबल। और हजरत उमर के सामने आके खड़े हुए तो कहते हैं दलेर उमर की आंखों में भी आंसू। हजरत उमर ने जब कंगन बनाए तो हजरत उमर फरमाते हैं सुराका देखा मेरे नबी के वादे कितने सच्चे, देखा हुजूर की